اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور محض 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پست قوم کو اخلاقی پستیوں سے اٹھا کر اخلاق کے معراج تک پہنچایا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب پورے مکہ میں لکھنے پڑھنے والے لوگ صرف 13 تھے، اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جب یہی قوم علم کو اپنے لیے فرض کا درجہ دینے لگی، اور پوری دنیا میں علم کی شمع اگر روشن کی تو انہی مسلمانوں نے کی۔ ایک وہ زمانہ ہے کہ اپنے محرم رشتہ دار عربوں کی حیوانیت سے محفوظ نہیں ہیں، اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جب یہی عرب پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے محافظ بن گئے کہ خواتین کی عزت ہے، احترام ہے، وراثت میں حق ہے، اگر وہ ماں کے درجے میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی پرورش کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہی عرب تھے جو اخلاقی زوال کی گہرائیوں میں تھے، پاتال میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صفر سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور محض 23 سال کے عرصے میں پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور کہاں وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کے سامنے یہ صدا لگائی کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے میری قوم تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے۔ اور آپ کی اس پکار کے جواب میں آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن اس کے محض 23 سال کے بعد اسی کوہ صفا کے پڑوس میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل پر اپنے صحابہ کرام سے گواہی لی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو تمام صحابہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب وہاں موجود تھے، انہوں نے بیک آواز ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچایا، امانت ادا کر دی، نصیحت فرما دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، کہ یا اللہ آپ گواہ رہی کہ میں نے آپ کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری سر انجام دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامیاب سیرت تھی۔ تو میرے بھائی یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ ربیع الاول کا آغاز ہے۔ تو اس مہینے میں مسلمانوں کا، بالخصوص ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، اس علاقے میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان کا کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم کچھ سیرت کا مطالعہ کر لیں، سیرت پڑھ لیں۔ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، جھنڈیاں بعد میں لگائیے، پہلے کچھ سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ اگر ایک آدمی نے سیرت پڑھی نہیں ہے اور وہ جھنڈیاں لگا رہا ہے، قمقمے لگا رہا ہے، تو یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کی آمد کا دن منائیں، خوشیاں منائیں۔ اگر ایک آدمی نے فرض ہی ادا نہیں کیا، ایک طالب علم سوال لکھتا نہیں ہے اور پرچے کے ارد گرد خوبصورت حاشیے لگاتا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ تو یہ دن بجائے ان کاموں میں لگانے کے تعلیمی طور پر صرف کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر خوشی منانے کا آپ کو حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔